اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، اِلَيْكَ الْكِتَاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ، اس کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے، من الکتابی کتاب میں سے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور وہ نگہبان ہے یا محافظ ہے اس پر۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ حق آپ کے پاس آ چکا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کی یا بنائی، منکم تم میں سے، شرعتاً ایک شریعت، ومنہاجا اور طریقہ یا راہ عمل، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، ضرور وہ بنا دیتا تمہیں، امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن، اور لیکن، لیبلوکم، ایسا اس نے اس لیے نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں جو کچھ عطا کیا اس نے تمہیں، فاستبقوا الخیرات، پس بھلائیوں میں سبقت کرو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ یہ تھا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کے ایک ایک حصے کو لے کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے تورات کا تذکرہ کیا، انجیل کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف، ان کی صفات بتائیں۔ اب تورات اور انجیل کی صفات بتانے کے بعد اور ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی عظمت اور بزرگی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور قرآن کی عظمت اور بزرگی کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن من گھڑت نہیں، کسی انسان کا کلام نہیں، یہ 7 آسمانوں سے رب نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دستور اتارا ہے، یہ رب کا پیغام ہے انسانوں کے نام، الیکا، آپ کی طرف۔ گویا پہلی صفت کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کرتا ہے، اور دوسری صفت یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ بتائی کہ بالحق، کہ قرآن حق لے کر اترا ہے۔ جس طرح قرآن میں ہی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے حق ہی کے ساتھ اس کو نازل کیا اور یہ حق ہی لے کر اتری۔ اب ذرا پیچھے نظر دوڑائیں، جہاں اللہ نے تورات اور انجیل کا تذکرہ کیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی حق تھیں، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ حق کا لفظ استعمال کیا ہے، تاکید کے طور پر اور قرآن کی عظمت اور بزرگی بتاتے ہوئے۔ اور حق کس کو کہتے ہیں؟ علامہ راغب کہتے ہیں کوئی قول یا کوئی فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جبکہ وہ اس طرح پایا جائے اور اس اندازے سے پایا جائے جتنا مناسب ہو، جتنا موزوں ہو، جو ضروری ہو، اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو۔ اور قرآن حق ہے، گویا یہ سچی کتاب ہے، یہ درست بات کہتی ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں، کسی بات میں ٹیڑھ نہیں، کسی بات میں شک نہیں، کہیں ابہام نہیں، اس میں کوئی انسانیت کے لیے نقصان دہ بات نہیں۔ یعنی ایک طرف تو قرآن کی ہر بات سچی ہے، اس میں جتنے واقعات ہیں وہ سچے ہیں، جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ سچی ہیں، جو جنت کا تذکرہ ہے، جو جہنم کا تذکرہ ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ حق پر مبنی باتیں ہیں، ایسا ہی پیش آنے والا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ قرآن میں ساری مفید باتیں جمع ہیں۔ معاشرے میں قرآن کے برخلاف اگر کوئی چیز رائج ہے تو جلد یا بدیر ثابت ہو جائے گا کہ وہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ پھر تیسری صفت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ بتائی کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب،
یعنی یہ قرآن ویریفائی کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی. گویا قرآن پچھلی کتابوں کی تردید نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرتا ہے. قرآن پچھلی تمام کتابوں کو سچا مانتا ہے اور سچا بتاتا ہے، اور قرآن کا پچھلی کتابوں کو تصدیق کرنا یہ بھی ہے کہ پچھلی کتابوں میں قرآن کے نزول کا تذکرہ موجود ہے اور قرآن نے آ کر ان کتابوں کی اس بات کی تصدیق کر دی. اسی لیے تو قرآن میں آتا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے علم دیے گئے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بھل سجدے میں گر جاتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پہچان جاتے ہیں وہ علم والے لوگ ہیں، ان کے پاس پچھلی کتابوں کا علم موجود ہے. لہٰذا جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ دل جو تعصب سے پاک ہیں، جو سلیم الفطرت ہیں، وہ فوراً جان جاتے ہیں کہ یہ واقعی رب کا کلام ہے. اور یہ تمام کتابیں، خواہ وہ تورات ہے، خواہ وہ زبور ہے، انجیل ہے، خواہ قرآن ہے، یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی مخالف نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کتابیں دراصل ایک ہی ہستی کا تو کلام ہے، ایک ہی ہستی کی نازل کرتا ہے. ان سب کتابوں کا مصنف ایک ہے، ان سب کتابوں کا مدعا ایک ہے، مقصد ایک ہے، تعلیم ایک ہے. لیکن قرآن جو اللہ کی کتابوں کا اوتھینٹک اور آخری ایڈیشن ہے، اس لیے یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں پر حاکم بھی ہے اور سب پر مقدم بھی. پھر قرآن کی ایک اور خوبصورت صفت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ مہیمن علیہ، اور یہ بڑا خوبصورت نام ہے قرآن کا، اور یہ نام قرآن میں اللہ کے ناموں میں سے بھی آیا ہے. گویا اللہ کا نام بھی مہیمن ہے اور قرآن کا نام بھی مہیمن ہے. مہیمن کسے کہتے ہیں؟ محافظ کو، نگہبان کو، نگران کو، شاہد کو، تائید اور حمایت کرنے والے کو، کسوٹی کو. گویا یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی محافظ ہے، ان کی امین ہے. پچھلی کتابوں میں جتنے مضامین آئے ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، جو سچائیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، وہ سب اس کتاب میں جمع ہے. گویا قرآن نے ان ساری تعلیمات کو پریزرو کر دیا، محفوظ کر دیا جو پچھلی کتابوں میں تھی. بلکہ قرآن تو ان تعلیمات کو انہی رنگوں میں پیش کرتا ہے جو ان کے اصلی رنگ ہیں، اور قرآن اپنے صفحات میں ان تعلیمات کی ایسی حفاظت کر رہا ہے کہ اب وہاں کوئی تحریف کرنے والا پہنچ نہیں سکتا، تاکہ اب وہ تعلیم اور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کا ایک مطلب کسوٹی بھی ہے، یعنی قرآن کسوٹی ہے. قرآن سے ہم پرکھ سکتے ہیں، ہم معلوم کر سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، خواہ وہ تورات ہے، خواہ وہ انجیل ہے، اس میں کہاں اور کتنا حق موجود ہے اور کہاں ملاوٹ ہے، کہاں رب کا کلام ہے اور کہاں انسانی کلام ہے. گویا قرآن قول فیصل ہے، جو بات یہ کہے گی وہ درست ہے. اور ان کتابوں کی جس بات کی تصدیق قرآن سے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ انسانوں کا تحریف شدہ کلام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں نا قرآن سے جو پچھلی کتابیں گزری ہیں، اس زمین پر لوگوں نے ان کتابوں میں تحریفیں کی ہیں، لیکن آسمانوں پر لوح محفوظ میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا. اور قرآن کی تو اس زمین پر بھی نہ کوئی تحریف کر سکا اور نہ کر سکے گا. جب سے قرآن نازل ہوا ہے 1450 صدیاں اس بات پر گواہ ہیں، کیسی کیسی سازشیں لوگوں نے کی ہوں گی، کیسی کیسی کوششیں لوگوں نے کی ہوں گی، کیسے کیسے تھنک ٹینکس بیٹھ کر سوچتے ہوں گے کہ کیسے رد و بدل کریں، کیسے تحریف کریں، کیسے اس تعلیم کو مٹائیں. لیکن کوئی قرآن کے متن میں کسی لفظ کی اور کسی حرف کی تو کیا کسی شوشے کی بھی تبدیلی نہ کر سکا. بہت ہی زیادہ اگر کسی نے جسارت کی تو اس نے ترجمے میں من چاہا مضمون بیان کیا، لیکن قرآن کے متن کو کوئی نہ چھیڑ سکا. قرآن لکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کر کے سینوں میں محفوظ رکھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے اور خود قرآن قیامت تک موجود رہیں گے. آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
بس ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ بار بار آپ دیکھیں آیات میں اللہ تعالیٰ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اللہ کا کلام صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا کرتا، صرف پڑھنے کے لیے، چومنے کے لیے نہیں آیا کرتا، صرف مردوں کے اصالے ثواب کے لیے نہیں اترتا، صرف برکت کے حصول کے لیے یا گھول کر پینے کے لیے یا بیماریوں سے شفا کے لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اختلافات کے درمیان، ان کے جھگڑوں کے درمیان، مسائل کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس معاملے میں کون سا رویہ درست ہے، قرآن فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی کتاب فیصلہ کرتی ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سب کا مقصد یہی تھا۔ تورات کے بارے میں قرآن نے کہا یحکم بہا النبیون، انبیاء اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ پھر قرآن کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ گویا اللہ کا فیصلہ وہی اتھارٹی ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو اللہ کے نبی بھی نہیں بدل سکتے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ لوگ تو دباؤ ڈالیں گے، پبلک پریشر تو ہوگا، وہ تو چاہیں گے کہ ہماری بات مانی جائے، ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں دستور یا قانون دیا جائے یا ہماری مرضی کا فیصلہ کیا جائے۔ تو دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی خواہشات اور چاہتوں کے پیچھے لگ کر حق کو نہ چھوڑیے گا۔ اور یہاں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، وہ نبی جو اپنی ذات میں معصوم ہیں، جن سے باطل کے اتباع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو ساری دنیا میں حق کے علمبردار ہیں، جن کے جھنڈے تلے ان کے امتی باطل سے ٹکر لے رہے ہیں۔ کیا ان سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ کفار کی یا اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کریں گے، جنہوں نے تو اپنی دعوت کے آغاز میں جب کفار مکہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے، کوششیں کی کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت سے باز آ جائیں، بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس ان کی شکایت لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا تھا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ کفار مکہ نے تو یہاں تک چاہا کہ بس ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، باقی جو مرضی کرتے رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو منعن پیش کیا اور باطل کی تردید کی۔ اور یا تو انسان کے پاس حقیقت ہو ہی نہ، علم نہ ہو، سچائی اس کے پاس نہ ہو، تو وہ لوگوں کی رائے کے پیچھے چلتا رہے۔ اما جاءک من الحق، جب آپ کے پاس حق آ گیا تو پھر کہاں گنجائش باقی رہتی ہے کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں۔ اگر قرآن ہوتے ہوئے بھی خواہشات ہی کی پیروی کرنا ہو تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ان ساری برکتوں سے محروم جو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہاں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن دراصل مخاطب ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ زندگی میں بڑے موقع ایسے آئیں گے، لوگ تم پر پریشر ڈالیں گے، دباؤ ڈالیں گے، کبھی لالچ دیں گے، کبھی دھمکی دیں گے، کبھی کوئی نقصان برداشت کرنا پڑے گا، کبھی کسی فائدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لوگ ڈرائیں گے، خوف زدہ کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ لوگ اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ دین پر جمنا، دین پر ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھو ایسا نہ کرنا، تم ہی تو اس زمین کی بہار ہو، اگر تم نے خزاں سے دوستی کر لی تو زمین پر بہار کہاں سے آئے گی۔ اور تفاسیر میں یہ واقعہ بھی درج ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر، اس کے بڑے معزز لوگ آپ کے پاس آئے، اور یہ قبیلہ بڑا زبردست قبیلہ تھا، اور ان کا جھگڑا بنو قریظہ سے تھا، اور کہنے لگے کہ ہمارے جھگڑے کا اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے زیر اثر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اور بظاہر آپ دیکھیے کہ یہ کتنی پرکشش بات تھی کہ آپ ایک فیصلہ ہماری مرضی کا کر لیں، ہم سارے مسلمان ہونے کو تیار ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ چاہت تھی، تمنا تھی کہ کسی طرح سے لوگ مسلمان ہو جائیں،
اور یہاں جو اتنے بہت سارے لوگوں کا مسلمان ہونا دکھ رہا تھا، ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایسے مفاد پرست مسلمان نہیں چاہیے کہ جن کی مرضی کا فیصلہ ہو تو وہ اسلام کے جھنڈے تلے آئیں گے، اور اگر ان کی مرضی کی بات نہ ہو، جہاں ان کی خواہشات پہ زد پڑے، وہاں وہ دین چھوڑ بیٹھے۔ اور اس بات کو اگر ہم اس مثال سے سمجھیں نا، کہ اگر پورا امریکہ کہے، جہاں کروڑوں کی تعداد میں عیسائی بستے ہیں، کہ آپ قرآن کی ایک آیت بدل دیں، ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، تو کیا ہمارے لیے یہ بات قابل قبول ہوگی؟ ہاں، بظاہر بڑا ہی فائدہ نظر آ رہا ہے کہ پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ لوگ تو چاہیں گے نا دین میں لچک دکھائی جائے، کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل ہو۔ قرآن دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل متعین کر دی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، شریعت کا اور منہج کا۔ ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ شرع کہتے ہیں کسی چیز کی طرف ابتدا کرنا، اور شریعت لغت میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جو پانی کی طرف لے جاتا ہو، اور آپ جانتے ہیں پانی ہی تو زندگی ہے، گویا وہ راستہ جو دنیا سے جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو نجات دارین کی طرف لے کر چلتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے۔ اسے آپ قانون کہہ لیجئے، دستور کہہ لیجئے، ضابطہ کہہ لیجئے، یہ شریعت ہے۔ اور منہاج یا منہج لفظی مطلب ہے اس کا واضح اور آسان راستہ، روشن راستہ، طرز عمل، طریقہ، لائحہ عمل، اس کو منہج کہتے ہیں۔ گویا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل متعین کر دی۔ اس کا ایک ترجمہ بعض مفسرین نے شریعت سے مراد قرآن اور منہج سے مراد سنت کو بھی لیا ہے، یعنی ایک تو قانون ہے، دستور ہے، تھیوری ہے، اور دوسری چیز اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، پریکٹیکلی اس کو کس طرح سے اپلائی کیا جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی، وہ منہج ہے۔ اور سب کی شریعتیں مختلف کیوں تھیں؟ اس لیے کہ مختلف ادوار میں انسان کی ذہنی حالت، اس کے حالات، اس کی ضروریات، اس کی سچویشن فرق تھا، لہذا جو اسے دستور دیا گیا، جو اسے شریعت دی گئی، اس میں بھی فرق تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اس بات کی ضرورت تھی کہ نسل انسانی کو بڑھایا جائے، تو اس وقت بہن بھائی کے نکاح کو بھی جائز قرار دیا گیا تھا، اور بعد میں جب نسل انسانی پھیل گئی تو اس بات کی حاجت نہیں رہی، اور بالآخر ہم شریعت محمدیہ میں دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ اسی طرح سے پچھلی شریعتوں میں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اسے کاٹ ڈالا جاتا تھا، یا قربانی کی جاتی تھی تو اسے خود نہیں کھایا جا سکتا تھا، نہ کھلایا جاتا تھا، بلکہ اسے غیب سے آ کر آسمانی آگ کھا لیتی تھی۔ لیکن امت محمدیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ہم اسے کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ بہت ساری چیزیں مشترک بھی رہیں شریعتوں میں۔ نماز سب شریعتوں میں فرض تھی، لیکن اس کی تعداد، اس کی مقدار، اوقات، طریقہ کار، یہ سب فرق تھا۔ روزے تمام امتوں پر فرض کیے جاتے رہے، لیکن اس کی بھی تعداد اور طریقہ کار میں فرق رہا۔ زکوٰۃ بھی ہمیشہ سے فرض رہی، لیکن اس کی بھی شرح میں فرق تھا۔ پھر شریعتیں تو مختلف رہیں، لیکن دین سب کا ایک ہی تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام ہی رہا ہے۔ تو دین سے مراد کیا ہے؟ یعنی توحید، رسالت، آخرت، اللہ کے کلام کا اپنے چنے ہوئے بندوں پر نازل ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ دین کی بنیادیں ہیں جو تمام شریعتوں میں، تمام ادوار میں، تمام امتوں میں یکساں رہیں۔ لیکن احکامات میں بہرحال فرق رہا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ ایک بچے کی خوراک کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں، دودھ سے، پھر لیکوڈ سے، اور پھر رفتہ رفتہ اسے ٹھوس غذا کی طرف لے کر آتے ہیں، اور بالآخر جوان ہوتا ہے، پھر اس کی خوراک سیٹل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مریض کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس کی ڈوز کو بتدریج
بڑھاتا ہے یا اس میں تبدیلی لاتا ہے، اسی طرح مختلف ادوار میں شریعتوں میں اس دور کے اعتبار سے، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے فرق ہوتا رہا، اور اس اختلاف نے عبادت میں تازگی پیدا کی، جدت پیدا کی۔ پھر شریعت کے ساتھ ساتھ یہاں جو منہج کا تذکرہ ہے، گویا دین تو ایک تھا، احکامات میں فرق تھا، لیکن ہر نبی کا منہج مختلف تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم جہاد کا کوئی رنگ نہیں دیکھتے، وہ دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ جب ان پر ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں تو وہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے، ان کی زندگی میں آپ کو سیاسی رنگ غالب نظر آتا ہے، ادھر نبوت ملی اور ادھر جا کر حکمران کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور ساتھ ہی مظلوم قوم کو ظالم حکمران سے چھڑانے کی بات کرتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ان کی زندگی میں آپ کو واعظ و نصیحت زیادہ ملے گی، دلوں کو نرم کرنے والی باتیں، جھنجھوڑنے والی باتیں۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کے واعظ میں آتا ہے کہ تم اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر چھاننے لگتے ہو، یعنی بڑی بڑی باتیں برداشت کر جاتے ہو، بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں جھگڑنے لگتے ہو، جیسا کہ آج امت کا بھی حال ہے، سود کھا رہے ہیں لیکن رفع یدین پر جھگڑا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعظ میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حال ان بسیدہ قبروں کی طرح ہے جن پر سفیدی پھری ہوئی ہو اور اندر گلی سڑی ہڈیاں ہو، یعنی بظاہر باتیں بڑی خوبصورت، حال حلیہ بڑا اچھا، لیکن اندر سے دل سیاہ، نیتیں خراب، تنہائیاں نجاستوں میں لتھڑی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یوں نظر آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں سیاسی رنگ بھی ہے، جہاد بھی ہے، واعظ و نصیحت بھی ہے، غلبہ دین کی بات بھی ہے، سارے رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ گویا انبیاء کی شریعتوں میں بھی فرق رہا اور ان کے منہج یعنی طریقہ کار میں بھی فرق رہا۔ آج بھی دین کے نام پر جتنے لوگ، جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، سب کا منہج، سب کا طریقہ کار مختلف ہے، وہ سب اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، سب دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ کوئی علمی میدان میں جدوجہد کر رہا ہے، کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے، کوئی صرف تجوید کو درست کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی انصاروں کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ تو شریعت سے مراد دستور اور قانون ہے، اور منہج سے مراد طریقہ کار، راہ عمل، سٹائل۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، یعنی جس طرح عقائد ایک ہیں اسی طرح عین ممکن تھا کہ سب کی شریعت بھی ایک ہی ہوتی، لیکن وقت اور حالات اور زمانے کے اعتبار سے شریعتوں میں فرق رہا، اور اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں امتوں کا امتحان بھی تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک امت اس لیے نہیں بنایا، شریعتوں میں اختلاف اس لیے رکھا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے۔ یعنی اگر حضرت آدم علیہ السلام پر آغاز میں ہی قرآن نازل ہو جاتا اور قیامت تک کے لیے نازل ہو جاتا تو ایک تو یہ حکمت کے خلاف تھا، اور دوسرا نسل در نسل صدیوں ایک ہی قانون پر عمل ہوتا رہتا، لوگوں کی عادت بن جاتی، تو اس میں بھلا کیسا امتحان تھا؟ امتحان تو یہ ہے کہ جس وقت میں جو حکم آیا وہ مانا یا نہیں مانا۔ جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو بیت اللہ چھوڑ کر لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جب پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا نا کہ بھلا اب یہ میری بات مانتے ہیں یا نہیں۔ صدیوں سے جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اسی طرف پڑھتے رہتے تو یہ تو امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات میں مختلف حکم دے کر اہل ایمان کا امتحان لیا ہے۔ جو مومن ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، رب کا حکم ہے تو سر تسلیم خم۔ علامہ بیضاوی اس بات کا مفہوم ایک یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو جبراً ہر ایک کو مسلمان بنا دیتا، کسی کو انکار کی مجال ہی نہ ہوتی، جس طرح فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ امتحان ہو، کون اپنے اختیار سے دین میں حق کو قبول کرتا ہے اور کون اس کی مخالفت کرتا ہے۔
پھر مختلف ادوار میں مختلف شریعتیں دے کر اللہ نے یوں امتحان لیا ہے کہ کون واقعی حق کا طلبگار ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی ماننے والا ہے، اور کون تعصب میں مبتلا ہے اور لکیر کا فقیر ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تو آزمانا چاہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو حکم عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اور حکم کی اطاعت ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ کبھی روزہ رکھنا عبادت ہے تو کبھی روزہ چھوڑنا عبادت ہے۔ یعنی رمضان کے روزے اگر رکھنا عبادت ہے تو عید کے دن روزہ چھوڑنا عبادت ہے، وقت پر نماز پڑھنا عبادت ہے۔ لیکن جب میدان عرفات سے چلا جائے تو حکم کیا ہے کہ مغرب نہ پڑھی جائے۔ مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، اس دن مغرب عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، مزدلفہ پہنچ کر پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر باقی زندگی میں وقت پر نماز پڑھنا عبادت ہے تو میدان عرفات کے حاجی کے لیے اس دن مغرب کے وقت میں مغرب کا نہ پڑھنا عبادت ہے۔ جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی پیروی ہی تو عبادت ہے، اور بسا اوقات وہی عبادت کسی اور وقت میں کی جائے تو وہ عبادت نہیں۔ جس طرح آپ حج کے مناسک منا میں، عرفات میں قیام ان حج کی تاریخوں کے علاوہ کرتے ہیں جا کر، اور وہاں دعائیں مانگتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، تو وہ حج نہیں قرار پائے گا۔ حج انہی ایام میں ہوگا۔ آپ روزے 30 کی بجائے 60 رکھ لیں لیکن رمضان کے علاوہ دنوں میں رکھیں تو آپ کے فرض روزے نہیں ادا ہوں گے۔ تو یہ احکامات میں فرق، شریعتوں میں فرق، اس سے مقصود دراصل امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، گویا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساری شریعتیں بلا شبہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، نیکیوں کو پانا، بھلائیوں کو سمیٹنا، اور یہ تب حاصل ہوگا جب ہم جو حکم رب سے جب بھی آئے اور جیسے آئے اسے تسلیم کر لیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں سے نہیں بھاگنا، نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے۔ اور پیچھے آیا نا کفار کے بارے میں، یسارعون فی الکفر، وہ کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، ان کی دھوڑ دھوپ، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں کفر کو پھیلانے میں ہیں۔ تو اے مومنو فاستبقوا الخیرات، تم نے نیکیوں کی طرف بھاگنا ہے، تم نے نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ اور ساری شریعتوں میں یہ بات مشترک تھی کہ بس جو حکم رب کی طرف سے آیا لپک کر لے لیا جائے، نیکیوں میں سرگرم ہوا جائے، بھلائیوں میں تیزی دکھائی جائے۔ کسی کا لباس، کسی کا گھر، کسی کی دولت، کسی کا سٹیٹس دیکھ کر رش نہ کرو، نیکیاں دیکھ کر رش کرو۔ جس طرح وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ رشک بس صرف ان دو باتوں میں جائز ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں کہ اللہ نے اسے دین کا علم عطا کیا ہے اور وہ دین کو پھیلاتا ہے، اس پر رشک کیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کیجئے۔ رشک کے قابل دنیا نہیں دین ہے۔ فاستبقوا، اس میں مقابلے کا مفہوم ہے۔ نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس معاملے میں اظہار و قربانی نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے کہ میں نہ کروں، چلو میں ان کے لیے یہ موقع چھوڑ دیتی ہوں۔ ہر معاملے میں اظہار قربانی ہے مگر نیکی کے معاملے میں نہیں۔ اس میں تم تیزی دکھاؤ، ہر ایک تیزی دکھائے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرے۔ اور کیوں جلدی کرے نیکیوں میں؟ کہیں ارادہ نہ بدل جائے۔ شیطان تو نہیں چاہتا نا ہم نیکی کریں، وہ ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کبھی ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، کبھی بھلاوے میں ڈالتا ہے، کبھی لالچ دیتا ہے۔ تو نیکی کا خیال آئے تو اسے جلدی کرو، کہیں ارادہ نہ بدل جائے، کہیں حالات نہ بدل جائیں۔ آج وسعت ہے، آج ہمت ہے، آج طاقت ہے، آج کر سکتے ہیں، کہیں کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے، کہیں کوئی ایسی مصیبت نہ آ جائے، کہیں کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے کہ تم وہ نیکی نہ کر سکو۔ پھر زندگی کا بھروسہ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ نیکیوں میں سبقت کی جائے، اور قرآن تو جگہ جگہ نیکیوں کے لیے ایسی ہی اصطلاحیں استعمال کرتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس کے لیے سرعت کرو، اس کے لیے تیزی دکھاؤ۔ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی بخشش کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کے لیے تیزی دکھاؤ۔
اور انبیاء کی صرف بھی قرآن میں یہی بیان ہوئی، اولئک یسارعون فی الخیرات، کہ وہ بھلائیوں میں سرگرم رہتے تھے، اور بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے تو قرآن کہتا ہے فالسابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں وہی تو اللہ کے مقرب ہوں گے، وہی تو رب کے نزدیک ہوں گے۔ اور نیکیوں میں سبقت کا کتنا فائدہ ہے، جب آپ پہل کریں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کو دیکھ کر لوگ اس نیکی کو کریں گے، تو جتنے لوگ اس نیکی کو کریں گے ان کی نیکیوں کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ یہ مضمون تو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جس نے اسلام میں کسی نیکی کا کام شروع کیا، اسے دیکھ کر جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں اس سب کا اجر اسے بھی ملتا ہے۔ اور نیکی کا خیال تو وہ غیرت مند مہمان ہے، جو اس کی قدر نہ کرے نا تو وہ لوٹ جاتا ہے۔ اللہ نیکی کا موقع دیتے ہیں، جو اسے ضائع کر دے تو اسے دوبارہ نہیں دیتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ آپ کسی بچے کو بسکٹ دیں اور وہ اگر اسے گرا دے تو آپ اسے دوسرا بسکٹ دیں گے؟ نہیں۔ تو نیکیوں کی قدر کیجئے، نیکیوں کے مواقع کی قدر کیجئے، نیکی کا موقع سامنے آئے لپک کر اسے لیں۔ صحابہ تو نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ غزوہ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرض کی اپیل کی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہمارے سامنے ہے۔ کس طرح صحابہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کا یوں ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آج کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر پوچھا کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے۔ آپ نے فرمایا کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے۔ یعنی ہر نیکی میں آگے ہی آگے، اور ان نیکیوں پر چلنے والے ایسا نہیں تھا کہ ان کی دنیا پیچھے رہ جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صف اول کے نمازی بھی ہیں، صف اول کے تاجر بھی ہیں، اور جو پہلے نیکی کرتے ہیں اور جو لوگوں کی دیکھا دیکھی بعد میں نیکی کرتے ہیں، دونوں کے اجر میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ صحابہ کے حوالے سے تو یہ بات آتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو مکے سے مارے کھاتے کھاتے اور مدینہ میں جہاد کرتے کرتے زندگی گزاری، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، ان دونوں کے درمیان کسی بات پر تکرار ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اے خالد تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ پھر خیرات کا یہاں جو لفظ آیا، خیرات میں ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں آ جاتی ہیں۔ اس میں عبادات آ گئیں، فرائض آ گئے، نوافل آ گئے، خدمت خلق، ہر نیکی کا کام خیرات ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، نماز تو پڑھنی ہی ہے، کیوں نہ اول وقت میں پڑھے، کیوں نہ اس کی کوالٹی کو بہتر بنا لے۔ اور جو اول وقت کا اجر ہے وہ ٹال کر پڑھنے کا اور دیر سے پڑھنے کا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح جمعے کی نماز میں جو پہلے حاضر ہوا اسے اونٹ کی قربانی جتنا ثواب ملتا ہے، اور آخر میں آنے والے کو ایک انڈے کی قربانی کے برابر اجر، کتنا بڑا فرق ہے۔ نیکی تو دونوں نے کی، اجر میں زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو ہر نیکی میں توبہ کرنے میں جلدی کریں، سلام کرنے میں پہل کریں، نماز اول وقت میں پڑھیں، ہر نیکی کی کوالٹی بہتر بنانے کی کوشش کریں، کبھی کوانٹٹی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کبھی مستقل مزاجی کے ذریعے سے فاستبقوا الخیرات کریں۔ پھر ایک نیکی بہت ساری نیکیوں کے در کھولتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں سارے ہی دوڑ رہے ہیں، سب مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، جہاں چلے جائیں دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ سڑک کا حال دیکھیں شام کو یا صبح میں، ایسے لگتا ہے اس سمت میں ساری دنیا چل پڑی ہے۔ کسی مال میں جا کر دیکھیں لگتا ہے ساری دنیا یہاں آ گئی، کسی پارک میں جا کے دیکھیں لگتا ہے سب نے اسی کا رخ کر لیا ہے۔ ریسٹورینٹس کھچا بھرے ہوئے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا میں، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، سب دوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کس دوڑ کی طرف دعوت دی ہے؟ فاستبقوا الخیرات، دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے غم میں دوڑے نہ لگاؤ۔ الہاکم التکاثر، قرآن کہتا ہے تمہیں تو کثرت حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے ان میں سے تو کوئی کام نہیں آ رہی۔
اصل میں کام آنے والی چیزیں تو وہ نیکیاں تھیں. پھر انسان حسرت کرے گا کہ کاش اللہ مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے تو میں وہ نیکیاں کما لوں جسے میں نے چھوڑے رکھا. تو دنیا کے اعتبار سے حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مال میں، شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے سے افضل کسی شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف نظر کرے جس سے یہ خود افضل ہے. یعنی اسے دیکھے دنیا کے اعتبار سے جو اس سے کم مرتبے والا ہے، تاکہ اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، قناعت اس کے اندر آئے. اور ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ کسی کام میں کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے، نفس کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوتا. لہٰذا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھے تاکہ دنیا سے دل و چاٹ ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو. فاستبقوا الخیرات. اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا اور خیر کے دروازے کھولنے والا بنائے. پھر آیت کے آخری حصے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دنیا میں تو آزادی ہے، جو راہ چلنا چاہے چلے، جیسے چلنا چاہے چلے، مانے یا نہ مانے، نیکیاں کمائے یا دنیا کمائے، لیکن بالآخر اسے رب ہی کے پاس جانا ہے. تو جب بالآخر اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو کیوں نہ اس دنیا ہی میں اللہ کے ہو جائے. ٹرن ٹو اللہ بفور یو ریٹرن ٹو اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر ان سارے اختلافات کی حقیقت اللہ تعالیٰ کھول دیں گے جن میں تم مبتلا رہے. گویا میسج کیا ہے کہ جھگڑوں میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت برباد نہ کرو، زندگی کو ضائع نہ کرو، بلکہ اس کتاب پر ایمان لا کر نیکی کے میدان میں بازی میں جانے کی کوشش کرو. اور یہاں اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ غیرت بھی دلا رہے ہیں کہ عرب کے مشرک اور ان پڑھ تو دھڑا دھڑ اس دین کو قبول کر کے اللہ کی رضا کو پانے میں تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور تم اہل کتاب ہو کر، علم والے ہو کر، سیانے ہو کر فضول بحثوں میں اپنی عمریں برباد کر رہے ہو. ان لایانی باتوں کو چھوڑ دو، فضول جھگڑوں میں وقت ضائع نہ کرو، ضد چھوڑ دو اور ایمان اور عمل کی راہ پر چل پڑو. اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا. یہ دنیا تو عارضی قیام کی جگہ ہے، ایک دن یہاں سے مجھے اور آپ کو چل پڑنا ہے اور رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے. دنیا میں تو انسان اپنی گمراہی کے لیے، گناہوں کے لیے، بدعملی کے لیے بڑی دلیلیں دیتا ہے اور پردے ڈال سکتا ہے، معذرتیں کر سکتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے. لیکن اس دن کیا کریں گے جب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے؟ جب سارے پردے اٹھ جائیں گے، ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ساری عمر جھگڑوں میں ضائع کر دی، اختلافات میں برباد کر دی. کیا حاصل ہوا ان بحثوں کا؟ فلانا ایسا تو فلانا ایسا، اس میں یہ خرابی، اس پر یہ تنقید. ان جھگڑوں میں، ان اختلافات میں وقت برباد کرنے کی بجائے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ. نیکیوں میں دوڑ لگانے کے لیے فوکسڈ ہونا پڑے گا. اگر آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں، جھگڑے میں اور اختلافات میں پڑے ہوئے تو نیکیاں نہیں کمائی جا سکتی. نیکیوں میں دوڑ لگانے کے لیے تو ان فضول اور لایانی بحثوں سے اپنا دامن بچانا ہوگا. آیت نمبر 49 دیکھیے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَاحْذَرْهُمْ، اور بچیے ان سے. کس بات سے؟ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، یعنی دور نہ کر دے. کس سے؟ أَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے اس کے کسی حصے سے. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑے، فَاعْلَمْ، تو خوب جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے، أَن يُصِيبَهُمْ، کہ وہ انہیں مصیبت میں مبتلا کرے، بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کے سبب. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں کی اکثریت فاسق ہے، باغی ہے. یہاں پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کیجیے. بار بار یہ مضمون قرآن دہراتا ہے، مگر افسوس کہ جس کے مطابق مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں فیصلے کرنے تھے، اس کتاب کو ہم چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، مگر کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے.
کبھی اس سے ہم اپنی زندگی کے معاملات میں رہنمائی نہیں لیتے، فیصلہ نہیں لیتے، مجھے کیسا لباس پہننا ہے، کیسے وراثت تقسیم ہوگی، کیسے شادی بیاہ ہوگا، کیسے لین دین کے معاملات ہوں گے، بحیثیت عورت میرا دائرہ کار کیا ہے، بحیثیت مرد میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، بزنس میں ماسٹرز تو ہم کرتے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے نہیں پوچھتے کہ تجارت کے اصول کیا ہیں۔ کتاب سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کی روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، مگر حکم ہم اس کتاب سے نہیں لیتے، اپنی زندگی کے معاملات میں یا اپنی منمانی کرتے ہیں یا لوگوں کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلتے ہیں۔ پھر اس کتاب کو جن بھوت بھگانے اور بیماریوں سے شفا پانے اور دکھ دور کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ ہم جو چھوٹے چھوٹے مقصد قرآن سے حاصل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے قرآن سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک اللہ کی کتاب یہ سارے فائدے دیتی ہے، لیکن یہ قرآن تو مجھے اور آپ کو لیڈر بنانے آیا ہے، امام بنانے آیا ہے، رہنما بنانے آیا ہے، دنیا اور آخرت کی ترقیاں دینے آیا ہے، لیکن ہم نے اس سے چھوٹے چھوٹے کام لینا چاہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک توپ بنائی جاتی ہے دشمن کا مورچہ تباہ کرنے کے لیے، اس کی فصیلیں اڑانے کے لیے، لیکن جب اس توپ کے ذریعے سے گولا داغا جاتا ہے دشمن کے قلعے کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کی زد میں آ کے بعض اوقات کچھ حشرات الارض بھی مر جاتے ہیں، لیکن توپ کا مقصد ان کیڑوں کو مارنا نہیں ہوتا، دشمن کو مارنا مقصود ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کا مقصد کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا صرف اس کا مقصد نہیں ہے، بلا شبہ اس سے یہ سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل میں یہ غلبہ دین کے لیے آئی ہے، اپنے قانون کے نفاذ کے لیے آئی ہے، امت کو دنیا کی رہنما بنانے آئی ہے، مجھے اور آپ کو جنت کا راستہ بتانے آئی ہے، لیکن ہم نے اس سے اپنی زندگی کے قوانین لینے کی بجائے خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر، خوشبو میں بسا کر الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی روزگار کے لیے باہر گیا اور باہر جا کر اس نے اپنے قریبی دوست کو خط لکھا کہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ کچھ سالوں کے بعد جب وہ آدمی لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دوست نے تو ایک بار بھی اس کے گھر والوں کی خبر نہ لی۔ وہ بڑا ناراض ہوا اور یہ دوست کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا یہ خط میں نے کتنے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر، خوشبو میں بسا کر رکھا ہے، میں اسے لہک لہک کر پڑھتا رہا، تو کیا فائدہ اس کا یہ لہک کر پڑھنے کا اور خوشبو میں بسانے کا اور غلاف میں لپیٹنے کا، کہ جب اس خط میں جو کام کہا گیا تھا وہ اس نے ایک مرتبہ بھی نہ کیا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْذَرْهُمْ، اور بچیے ان سے، اس بات سے بچیے کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور فتنہ کہتے ہیں کہ بہکا کر، بہلا پھسلا کر غلط راستے پر ڈال دینا، دین سے روک دیا جانا، یہ فتنہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیں وہ تمہیں اس بات سے جو اللہ نے تم پر اتاری ہے، یعنی قرآن، اس کے کسی حصے سے تمہیں دور نہ کر دے، روک نہ دے۔ دیکھو ان کی جال میں نہ پھنسنا، ان کی چال میں نہ آنا، ان کے بہکاوے میں نہ آنا کہ دین چھوڑ بیٹھو۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ ہمیں اسلام سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے، قرآن کے احکامات سے، اور وہ لباس کی شکل میں ہے، ہاں وہ خاندانی نظام کی شکل میں ہے، ہاں وہ اسلام کے معاشی نظام کی شکل میں ہے، کیا ہمیں اس سے دور کرنے کی کوششیں نہیں ہو رہی؟ آج بھی ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لیے دنیا کے گمراہوں نے بڑی کوششیں لگائی ہیں، پانی کی طرف پیسہ بھی بہاتے ہیں، فتنوں کا جال بچھاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں تاکہ امت اسلامی قدروں کو بھول جائے۔ کاش ہمیں یہ قرآن کی بات سمجھ میں آ جائے کہ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قرآن مجھے اور آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ اپنی اس ایمان کی دولت کی حفاظت کر لو۔ چور تو چور ہے، وہ تو چوری کرے گا، اصل قابل ملامت وہ ہے جو اپنی اس دولت کی حفاظت نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو جان لو کہ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آیت کے اس حصے میں پیغام ہے کہ انسان کے گناہوں کے سبب اس پر مصیبتیں آتی ہیں،
یا اللہ انسان کو مصیبت میں ان کے گناہوں کی وجہ سے مبتلا کرتا ہے، جس طرح قوم نوح کے بارے میں قرآن میں آیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں وَمَا أَصْحَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت ساری کوتاہیوں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ گویا گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، گویا گناہوں سے انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ گویا گناہ کا اصرار انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے نا، تو اس کی زندگی میں 5 باتیں ظاہر ہوتی ہیں، یعنی 5 چیزیں اس کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اور اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، مرجھایا ہوا، اداسی، تازگی نہیں ہوتی اس کے چہرے پر، رونق نہیں ہوتی۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ اور دوسری نشانی کیا ہے کہ اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اور دل میں تاریکی سے مراد کیا ہے کہ گھٹن اور پریشانی، دل کا گھبرانا، پریشان رہنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ تو گناہوں سے دل میں سیاہی، گھٹن اور پریشانی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ پھر تیسری چیز کہ رزق میں تنگی آتی ہے، اور یہاں رزق میں تنگی سے مراد واقعتاً رزق میں تنگی بھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، خراب مال بیچتا ہے، یعنی وہ یہ گناہ کا کام کرتا ہے، تو نتیجتاً اس کی اس کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ جو گاہک اس سے دھوکہ اٹھاتے ہیں وہ مڑ کر پھر واپس نہیں آتے، لہٰذا اس کے رزق میں تنگی ہوتی ہے، اس کا مال کم ہوتا ہے، کمائی کم ہوتی ہے۔ لیکن بسا اوقات رزق تو وافر ہوتا ہے لیکن قناعت نہیں ہوتی، رزق کے باوجود رونا دھونا، شکایتیں، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پھر چوتھی چیز، گناہ کی وجہ سے وہن کی بیماری ہوتی ہے۔ وہن کہتے ہیں کمزوری کو، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، عبادت کی طاقت نہیں ہے، کسی نیکی کے کام کرنے میں انرجی محسوس نہیں ہوتی، حوصلہ ہی نہیں پڑتا، قدم ہی نہیں اٹھتے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پھر پانچویں نشانی، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں، یہ شخص دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، برا آدمی ہے، جھوٹا ہے، لوگ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کو دہرا لیں جو گناہ کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں: چہرے پہ بے رونقی، دل میں تاریکی، رزق میں تنگی، وہن، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت کا ہونا۔ بلکہ ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو 7 نسلوں تک انسان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اتنی نحوست ہے گناہوں کی۔ پھر گناہوں کے اثرات میں سے یہ بھی ہے دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ نصیحت کی بات کو قبول نہیں کرتا، اس پہ اللہ کا کلام اثر نہیں کرتا۔ پھر گناہ کرتے رہنے سے گناہ کا احساس ہی مٹ جاتا ہے، پھر ایسا فرد اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قیام اللیل سے محروم کر دیا جاتا ہے تو دراصل وہ کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کی کسی چیز سے دور ہو جاتے ہیں تو جان جائے وہاں کوئی گناہ ضرور ہے، اور جب گناہ کرتے ہیں نیکیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، اور کیسی کیسی مصیبتیں کہ برکت چلی جاتی ہے، عمر میں برکت نہیں رہتی، وقت میں برکت نہیں رہتی، علم میں برکت نہیں رہتی، رزق میں برکت نہیں رہتی، مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر مشکل کی آپ تہ میں جا کر دیکھیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دین کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی۔ پھر گناہوں سے جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں، تو کتنی مصیبتیں ہیں گناہوں کی جو اس دنیا میں انسان کو لاحق ہوتی ہیں،
اور آخرت میں تو گناہوں کی سزا جہنم کی صورت میں تو ہے ہی۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہمیں ہمارے گناہوں کے برے نتائج سے پروردگار اپنی پناہ میں رکھ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک اکثریت لوگوں کی فاسق ہے، باغی ہے، جنہیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں دین کا کوئی احساس نہیں، تو کبھی اکثریت کے کہنے پہ نہ چلے۔ انبیاء کے ساتھ بھی ہمیشہ اہل ایمان تھوڑی ہی تعداد میں رہے ہیں، اکثریت ہمیشہ دین کی باغی ہی رہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس اصول پر چلیں کہ میجارٹی از اتھارٹی، یا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو گمراہی کے کھڈ میں جا کے گریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو انسانوں کی اکثریت فاسق ہے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 50 دیکھیے، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پس یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین رکھنے والے تو جانتے ہیں کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ مختصر مگر بڑی اہم آیت ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا تذکرہ کیا ہے، اور جاہلیت کیا ہے؟ ما انزل اللہ کے برخلاف جو چیز بھی ہے نا وہ جاہلیت ہے۔ اور جاہلیت کا تعلق زمانے سے نہیں ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ جاہل تھے، آج کل کے لوگ بڑے ماڈریٹ ہیں۔ جاہلیت کا تعلق کسی جگہ سے بھی نہیں کہ گاؤں کے لوگ تو جاہل ہیں مگر شہر کے لوگ بڑے مہذب ہیں۔ جاہلیت کا تعلق تعلیم سے بھی نہیں ہے کہ فلاں تو پی ایچ ڈی ہے تو وہ بڑا عالم فاضل ہے اور جو ان پڑھ ہے وہ جاہل ہے۔ جاہلیت کا تعلق دولت سے بھی نہیں ہے کہ جو دولت مند ہے تو وہ تو بڑی چیز ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ جاہل ہے۔ یعنی ہم نے تو جاہلیت کو ان چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا نا، پرانے زمانے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، ان پڑھ لوگ، غریب لوگ جاہل ہوتے ہیں۔ نہیں، جہالت ایک ایسی صورتحال کا نام ہے جو پرانے ادوار میں بھی تھی اور آج بھی ہے، جو دولت مندوں میں بھی ہے، پی ایچ ڈیز میں بھی ہے، شہروں میں بھی ہے، خواہ وہ جدید امریکہ کا کوئی شہر ہو یا روشن خیال پاکستان۔ اسلام کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے نا وہ جہالت کا طریقہ ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو جاہل ہیں ہی، جو مسلمان ہوتے ہوئے جاہل رہنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے دائرے کے اندر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اور ہیلا تلاش کرے۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ وہ کون؟ ایک حرم میں زیادتی کرنے والا، دوسرا اسلام میں جاہلیت کی رسموں پر چلنے کا خواہش مند، اور تیسرا وہ جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اور قرآن میں نا ایک جگہ جاہلیت کا تذکرہ آیا، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سنور کر ناز انداز نہ دکھاتی پھرو، گویا بن ٹھن کر بناؤ سنگھار کر کے اور اس بناؤ سنگھار کو ظاہر کر کے باہر نکلنا، یہ ماڈرن ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ جہالت کی علامت ہے۔ پھر وہ ساری چیزیں جہالت سے تعلق رکھتی ہیں جسے ہم زمانے جاہلیت میں پاتے ہیں جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے طور طریقے کیا تھے؟ بچی کی پیدائش پر غم اور اندھوں میں مبتلا ہو جانا، یہ جہالت ہے۔ عورتوں کو کوئی حیثیت نہ دینا، یہ جہالت ہے۔ جنگ و جدل، لڑائی جھگڑے کرنا جہالت ہے۔ کسی کو نسب میں تانا دینا جہالت ہے۔ کسی کے مال پر، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا جہالت ہے۔ وراثت میں حق تلفی کرنا جہالت ہے۔ اپنے خاندان کے، اپنی قوم کی بے جا حمیت یعنی بے جا طرفداری کہ وہ سچا ہے چاہے جھوٹا ہے چاہے خائن ہے، لیکن چونکہ اپنا ہے لہٰذا اسی کی طرفداری کریں گے، یہ جہالت کی علامت ہے۔ باپ دادا کے خواہ اصلی ہوں یا نقلی ہوں ان کے کارناموں پر فخر کرنا، یہ جہالت کے طور طریقے ہیں۔ برہنگی جہالت ہے۔ سود لینا اور سود دینا یہ جہالت کا طور طریقہ تھا۔ نجومیوں کے پاس جانا، قسمت کا حال معلوم کرنا،
میں یہ کاروبار کروں نہ کروں، یہ سفر کروں نہ کروں، یہ نام رکھوں نہ رکھوں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ نوحہ کرنا جہالت ہے، گالی دینا جہالت ہے، گویا ہر وہ چیز جہالت ہے جو اسلام میں منع ہے۔ پھر ایک طرف یہ جہالت کا نظام ہے جو ظالمانہ بھی ہے، غیر منصفانہ بھی ہے، جو انسان کے ناقص اور نامکمل علم پر مشتمل ہے، اس کے قیاس اور گمان اور خواہشات پر مبنی ہے، جس میں غریب اور امیر کے لیے اور طاقتور اور کمزور کے لیے اور حاکم اور محکوم کے لیے الگ الگ قوانین ہیں۔ اس ظالمانہ نظام کی بجائے پروردگار کا، رب رحیم کا خوبصورت اور عادلانہ نظام، حکمت بھرا نظام، ان دونوں نظاموں میں سے کون سا بہتر ہے؟ غیر مسلم تو جو چاہے کہے، جو چاہے کرے، مگر یقین رکھنے والوں کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہی بہترین ہے۔ میرے بارے میں جو رب کا فیصلہ ہے اس سے بہتر فیصلہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ مجھے رب ضائع نہیں کرے گا۔ میرے لیے پروردگار ایسا فیصلہ کیوں کرے گا، مجھے ایسا حکم کیوں دے گا جس میں میرا نقصان ہو؟ اللہ کا فیصلہ بہترین ہے، اللہ کا قانون، اس کا دستور سب سے اچھا ہے۔ تو یقین رکھنے والے تو جانتے ہیں کہ اسلام ہی بہترین طریقہ زندگی ہے، کیونکہ یہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین کا بنایا ہوا دستور ہے۔ پروردگار اس نظام کی خوبصورتی کو سمجھنے اور اسے سمجھانے کی ہمیں توفیق دے دے، یہ خوبصورتی ہماری زندگیوں میں بھی نظر آئے اور ہم دنیا کو بھی دکھائیں کہ اسلام کا نظام ہی بہترین نظام ہے۔ اور پروردگار ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیماریوں اور عذابوں میں مبتلا نہ کرنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کو گمراہ نہ کرنا۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا۔ پروردگار تیرے سب سے قریب ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے قانون کو، اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں فیصلہ کرنے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔